قبر کس طرح بنانی چاہیے؟ قبروں کے مختلف انداز ہم دیکھتے ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں، شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے، سنت طریقہ کیا ہے قبر کے حوالے سے؟ شریعت مطہرہ میں قبر کی دو قسمیں موجود ہیں، ایک لحد کہلاتی ہے اور ایک صندوق نما قبر جو عموماً ہمارے ہاں بنتی ہے، یعنی بالکل جو ہے وہ گڑھا کھودا جاتا ہے اور اسی میں مردے کو رکھ دیا جاتا ہے، یہ صندوق نما قبر کہلاتی ہے۔ اور پہلی جو قسم بیان کی لحد کہ اس میں جانب قبلہ صندوق جیسا بنتا ہے، پھر اس میں جانب قبلہ جو ہے وہ مزید سوراخ کر کے میت کے قد کے برابر وہاں پر میت کو دیوار کے اندر، یعنی قبر کی دیوار کے اندر سوراخ کر کے اور وہاں پر میت کو رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لحد جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے، حتی الامکان یہی کوشش کی جائے کہ جہاں پر لحد بن سکتی ہے وہاں لحد بنائے۔ ہاں جہاں پر زمین وغیرہ نرم ہے، لحد بنانا ممکن نہیں، تو وہاں پر صندوق نما قبر بھی بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو قبر کی دو اقسام ہیں کہ ان دو طریقوں سے قبر بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد بنائی گئی تھی۔ البتہ اب قبر کے اندر کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو قبر کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا کہ اس کی لمبائی تو مردے کے قد کے برابر ہو، ٹھیک ہے، اور چوڑائی اس کی مردے کے آدھے قد کے برابر ہو۔ اچھا، اور گہرائی میں کم از کم یہ فرمایا کہ کم از کم گہرائی آدھے قد کے برابر ہو، یعنی ناف تک۔ ٹھیک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ سینے تک ہو، اور سب سے اعلیٰ اس میں یہ ہے کہ پورے قد کے برابر ٹھیک ہے قبر کی گہرائی بھی ہو۔ ضروری ہے یا اعلیٰ کا لفظ آپ نے فرمایا؟ اعلیٰ یعنی سب سے بہتر ہے، لیکن کم از کم جو ضروری ہے کہ آدھے قد کے برابر ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی کہ ان کی قبر کو ان کے قد کے برابر چوڑا اور گہرا بنایا جائے۔ تو قبر میں اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ ہمارے ہاں عموماً آدھے قد کی تو بنتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جو سب سے اعلیٰ طریقہ ہے پورے قد کے برابر اس کو اختیار کیا جائے، ورنہ اگر وہ اختیار نہیں کر سکتے تو اس سے کم والے پر آ جائیں کہ سینے والے پہ، اور اس سے کم ناف تک یعنی آدھے قد کے برابر، اس سے مزید جو ہے وہ کمی کی طرف نہ جائے کہ کم از کم قبر کی مقدار یہ۔ ٹھیک ہے، قبر کے اندر یہ بھی سنت ہے کہ قبر کو چکور نہ بنایا جائے، اوپر سے جب قبر ڈھک دی جاتی ہے اب قبر کو اونٹ کے کوہان کی طرح جو ہے وہ بنایا جائے، ڈھلان والا، ایسے ہی ہوتی، چکور نہ بنایا جائے۔ عام طور پہ جب مردے کی تدفین ہوتی ہے اس وقت تو یوں ہی قبر جو ہے وہ بنی ہوتی ہے ڈھلان والی ہی، لیکن بعد میں جب لوگ اس قبر کو تعمیر کرواتے ہیں اوپر کی جانب سے، تو پھر جو صورت عموماً نظر آتی ہے آپ قبرستان میں بھی دیکھیں گے تو وہ چکور کی سی عموماً صورت بنی ہوتی ہے۔ جو آپ کچی قبریں دیکھیں گے وہ تو یوں ہی ڈھلان والی میں ہوتی ہیں، لیکن جن قبروں پر بھی کچھ نہ کچھ سائڈ میں بلاک لگے ہیں یا کچھ بنا ہے تو ان میں وہ چکور صورت ہی بن جاتی ہے۔ اس میں بھی یہ چاہیے کہ اب جیسے سائڈوں کے حصے میں کچھ بلاک کسی وجہ سے لگائے گئے تو درمیان میں کچی مٹی جو ہے اس میں ڈھلان جو ہے وہ چھوڑ دیا بنائی جائے اور اس کو قبر کو سنت کے مطابق ہی رکھا جائے۔ اور اونچائی کے اندر بھی یہ فرمایا کہ اونچائی جو ہے وہ قبر کی اونچائی سے مراد جب مردے کو تدفین کر دی، سلیب رکھ دی، تو اب جو اوپر مٹی ڈالی زمین کے بعد تو اب یہ مٹی زیادہ سے زیادہ ایک بالش یا اس سے کچھ زیادہ ہو، اس سے زیادہ بہت زیادہ ایک بالش سے بہت زیادہ بلند ہونا یہ مکروہ ہے، اس سے منع کیا گیا۔ تو ایک بالش یا اس سے کچھ زائد قبر کی جو اوپر کی مٹی ہے اسے بلند رکھا جائے، اس بات کا قبر میں خیال رکھا جائے۔ یوں ہی قبر کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ میت کے جسم سے قبر کا جو حصہ قریب ہے وہاں پر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کو آگ سے وہ بنی ہوئی ہو، اس سے بھی علماء نے منع فرمایا۔ فی زمانہ بھی جو بلاک لگائے جاتے ہیں ان میں بھی چونکہ سیمنٹ کا عمل دخل ہوتا ہے اور سیمنٹ بھی آگ کے عمل سے گزرتی ہے، تو مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اب اگر کوئی ایسی ضرورت درپیش آ گئی یا سلے پہ ہی رکھ دی جاتی ہیں اوپر سے، تو اس میں یہ کیا جائے کہ اس پر کوئی گارے کا لیپ کر دیا جائے، کچی مٹی کا جو گارا بنایا جاتا ہے اس کا لیپ کر دیا جائے کہ میت کے جسم سے جو چیز قریب ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کو آگ کا اثر پہنچا ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمان موت کے بعد بھی قابل احترام ہے، اور قبر گہری ہوگی تب ہی شریعت کی حکمتوں اور مقاصد کو پورا کرنے والی ہوگی۔ اب فی زمانہ جبکہ ایسا معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ اس طرح کی قبرستان میں تدفین ہو رہی ہے، اس حوالے سے اب ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ تو ہے اہل اقتدار اور اختیار کو یہ چاہیے کہ قبرستان میں خلاف سنت ہونے والے اس طریقہ تدفین پر توجہ کریں اور شریعت و سنت کے مطابق
قبرستانوں میں مسلمانوں کی تدفین کے نظام کو یقینی بنائیں، اور جہاں بھی یہ سنت مفقود ہو رہی ہے وہاں اس سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب پائیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو شخص فساد امت کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور یہ کام فقط ارباب و اقتدار کا ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ برادریوں کے سربراہان، قبرستان انتظامیہ، مختلف ویلفیئر انجمن اور تجہیز و تکفین سے متعلق کمیٹیوں کی بھی یہ دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس خلاف سنت انداز تدفین کو حتی المقدور روکنے کی کوشش کریں اور اپنی دینی ذمہ داری ادا کریں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہر مسلمان کو اپنے اپنے منصب کے مطابق برائی کو روکنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور جو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی طاقت قوت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے بدل دے، اور جو اپنی زبان سے بدلنے کی بھی استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنے دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ یوں ہی میت کے لواحقین کو بھی چاہیے کہ کم از کم اپنے مرحوم کے لیے ہی قبرستان انتظامیہ اور گورکن کو سنت کے مطابق قبر بنانے پر ہی راضی کریں، اور دیگر مسلمان بھی کم از کم دل میں اس خلاف سنت فعل کو ضرور برا جانیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی اور موت سے متعلق ہر کام میں سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔